معزز سامعین، سڈ رائٹس میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی اس بے اولاد جوڑے کی ہے جس نے اولاد کے روپ میں ایک شیطان پالا تھا۔ ڈھول کی آواز پورے محلے میں گونج رہی تھی۔ لڑکیاں گلے پھاڑ پھاڑ کر شادی کے گیت گا رہی تھی۔ کسی کے چہرے پر اداسی تو کسی کے چہرے پر خوشیاں تھی۔ آج گاؤں کی ایک لڑکی مہرو جو سب کی چہیتی تھی، اس کی رخصتی ہونے والی تھی۔ دوسرے گاؤں والا دلہا ہادی بھی کسی سے کم نہ تھا۔ ادھر مہرو کا باپ اور مہرو کی ماں دونوں کے ہی دل اداس تھے کہ آج ان کی بیٹی ان سے دور ہو رہی ہے۔ مہرو کے جہیز میں ہادی کے گھر والوں نے اس کے ابا سے آدھی زمینیں، 2 بھینسیں اور 10 بکریاں مانگی تھی۔ یہ اس کے ابا کی روزی کا ذریعہ تھا۔ انہوں نے اپنا نہ سوچا۔ جب وہ اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی تو ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازہ اچانک زور سے کھلا تو عبدالہادی کی ماں ایک دم اندر داخل ہوئی اور زور زور سے چلانے لگی، دیکھ لڑکی، تو میرے آنگن میں آئی تو ہے، لیکن اگر تو نے ہم ماں بیٹے میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہ ہوگا۔ وہ جو اپنی ماں کی وجہ سے پریشان بیٹھی تھی اور بھی پریشان ہو گئی کہ یہ نئی دلہن کا کیسا استقبال ہے۔ اس کے دل میں جتنے بھی ارمان تھے سارے آنسوؤں میں بہہ گئے۔ ابھی ساس کو گئے 2 منٹ ہی نہ ہوئے تھے کہ عبدالہادی آ گیا۔ اس کے آنے سے اسے تھوڑا دلاسا ملا۔ اس نے کہا، ماں کی باتوں کا برا مت مانو، وہ دل کی بری نہیں۔ اس نے دل میں سوچا، چلو کوئی بات نہیں، شوہر تو اپنا ہے۔ جب وہ اٹھی تو دروازہ دھڑ دھڑ بج رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ عبدالہادی کی بہن کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی اور مہرو کو دیکھ کر بولی، نوابزادی کب تک سوتی رہو گی؟ کچھ کام دھام کرنا ہے کہ نہیں؟ لاڈلی تم اپنے گھر کی ہو اور یہاں میرا راج چلتا ہے، چلو اٹھو، سب کے لیے ناشتہ بناؤ۔ مہرو نے دل اکڑا کر سب برداشت کیا، چلو کوئی بات نہیں، ہادی تو اچھا ہے۔ پھر وہ اٹھ کر گئی اور تنور میں لکڑیاں جھونکی، دوسرے چولہے پر چائے بنائی اور سب کا ناشتہ لگایا۔ عبدالہادی اسے بے چارگی سے دیکھ رہا تھا۔ مہرو کی تقدیر کسی رات کی تاریکی میں بنی تھی جو اسے کبھی سکون کا سانس نصیب نہ ہوا۔ اس نے سوچا تھا کہ بہت اچھا سسرال ملے گا اور سب پیار محبت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور کب 1 سال گزر گیا پتہ نہ چلا۔ اب مہرو کی ساس اور نند اسے کھلم کھلا تانے مارتی۔ بڑی نند جب بھی آتی ماں کے خوب کان بھرتی کہ اماں دیکھو، شکیلہ آپا کی بیٹی نوری کی بھی بھائی کے ساتھ شادی ہوئی تھی، ان کے جڑواں بیٹے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کی گود ابھی تک خالی ہے۔ نند کی باتیں اس کے دل کو چھلنی کر دیتی۔ ہادی کا گھر جس جگہ تھا اس گھر کے برابر میں ایک بڑا قبرستان تھا جہاں ہر وقت ویرانی رہتی تھی۔ بس جب کوئی فوتگی ہوتی تو وہاں سب جاتے تھے، ورنہ ہر کوئی وہاں جانے سے گھبراتا تھا۔ اجنبی سنسان جگہ۔ شروع میں تو مہرو کو بھی بڑا ڈر لگتا تھا۔ اس قبرستان کے پیچھے ہی پانی کا کنواں تھا جہاں سے سب پانی بھرتے۔ مہرو کی ساس بھی اسے پانی بھرنے کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ اچانک ہادی کو دوسرے گاؤں میں بہت اچھا کام مل گیا۔ اس نے ماں کو کہا وہ دوسرے گاؤں میں کام کرے گا۔ اماں نہیں مانی، لیکن جب کھانے کے لالے پڑے تو اماں نے جانے کی اجازت دے دی۔ مہرو کو ہادی ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن اماں نے روک دیا کہ گھر کے کام کون کرے گا۔ تو ہادی نے کہا، اماں تو چل پھر میرے ساتھ۔ میں نہیں جاؤں گی، تمہارے ابا کی یادیں اسی گاؤں میں بسی ہیں۔ ہادی کے سمجھانے بجھانے پر انہوں نے مہرو کو ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ یوں دونوں دوسرے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسرے گاؤں جا کر مہرو نے اپنے گھر کو خوب سجایا۔ اب بس اسے ایک دکھ تھا کہ جلدی سے اولاد ہو جائے تاکہ وہ ہنسی خوشی زندگی گزار سکے۔ کسی نے کہا کہ تم کوئی بچہ گود لے لو۔ میں نے ہادی سے بات تو کی۔ ہادی نے کہا، کون دے گا اپنا بچہ ہمیں؟ ہمارے برابر میں ایک عورت رہتی تھی جس کو سب خالہ سلطانہ کہتے تھے۔ انہوں نے کہا اگر کوئی بچہ میری نظر میں آئے گا تو میں بتاؤں گی۔ پھر کیا تھا، ہم بہت دل سے بچے کے لیے دعا کرنے لگے۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا۔ ایک دن ہادی نماز پڑھنے جا رہا تھا کہ اسے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔
وہ سمجھا شاید کسی کے گھر سے آ رہی ہے۔ وہ درگزر کر کے مسجد روانہ ہو گیا۔ مسجد کے راستے میں ہی کوڑا دان تھا اور یہ آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ ہادی نے ذرا گھما کر دیکھا تو ایک جگہ ایک گندی سی پوٹلی پڑی تھی جس میں سے اس بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ہادی کو بڑا ڈر لگا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کر لیے اور بھاگ کر گھر پہنچ گیا۔ میں نے ہادی سے پوچھا کیا ہوا، اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو اس نے مجھے بچے کے بارے میں بتایا۔ میں نے کہا اللہ ہمیں شاید اسی طرح اولاد کا سکھ دینا چاہتا ہے، چلو ہم اس کو اپنے گھر لے آتے ہیں۔ پہلے تو ہادی بالکل نہ مانا، پر میرے زور دینے پر وہ میرے ساتھ چلا اور ہم ایک چادر میں اسے گھر لے آئے۔ ہمیں حیرت ہوئی، کسی کو بھی ہمارے ہاتھ میں کچھ نظر نہ آیا۔ خیر مجھے بچے کی بڑی خوشی تھی۔ گھر آ کر دیکھا تو وہ ایک لڑکی تھی، بہت ہی خوبصورت، بڑی بڑی آنکھوں والی، گوری رنگت اور گلاب کی کلی جیسے ہونٹ۔ وہ پری میری زندگی میں کیا آئی، میری زندگی میں بہار آ گئی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی میں آگے کیا ہوگا۔ ہم اسے گھر لے آئے اور لاتے ہی اسے نہلایا اور ایک چادر میں لپیٹ دیا اور دودھ پلا کر سلا دیا۔ اس نے ایسے دودھ پیا جانے وہ کب سے بھوکی تھی۔ پھر جب ہم سو گئے، وہ رات ہم پر بڑی بھاری گزری۔ میں جب بھی آنکھ بند کرتی تو ایک خونخوار بلی کی شکل نظر آتی۔ خیر جیسے تیسے ہم نے وہ رات گزاری۔ صبح اٹھ کر میں نے اسے تیار کیا، دودھ دیا اور اسے کپڑے پہنائے اور اپنے کام میں لگ گئی۔ عجیب بات تھی کہ اسے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بھوک لگتی تھی اور میری گائے کا سارا دودھ پی جاتی۔ میں نے بھی اسے بڑے پیار سے پالا۔ وہ 1 سال کی ہو گئی تھی اور اب میں اسے کھانا بھی کھلانے لگی تھی۔ وہ گوشت بڑے شوق سے کھاتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ 1 سال کی بچی اتنا گوشت کیسے کھا سکتی ہے۔ وہ جو بڑی ہو رہی تھی، بڑی خوبصورت دکھائی دیتی۔ وہ جب سے ہمارے گھر میں آئی تب سے ایک بلی جو مجھے خواب میں اکثر نظر آتی تھی میرے گھر میں آ کر رہنے لگی۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام سمرینہ رکھا تھا۔ سمرینہ اس بلی کے ساتھ بڑی خوش ہوتی تھی۔ اکثر سمرینہ اس کے ساتھ رات کو کھیلتی ہوئی ملتی۔ میں نے ہادی سے کہا کہ اس بلی کو کہیں دور چھوڑ آتے ہیں، پر اس نے میری بات ہنسی میں اڑا دی۔ اب سمرینہ 3 سال کی ہو گئی تھی اور دوسرے گاؤں سے ہادی کی ماں کے مرنے کی خبر آئی۔ سب رشتہ دار وہاں آ گئے۔ پھر ہادی نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنے گاؤں میں ہی رہیں گے۔ اس نے اپنا کام یہاں شروع کر دیا۔ ہم نے سب کو یہی بتایا کہ سمرینہ ہماری بیٹی ہے۔ کسی کو سمرینہ کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ ہادی کی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور ہادی ایک ہی بھائی تھا۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ وہ بلی جو دوسرے گاؤں میں رہتی تھی اب وہ یہاں بھی آنے لگی۔ میں نے ہادی سے کہا کہ مجھے اس بلی سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ پگلی، یہ تو ایک جانور ہے، ہماری سمرینہ کی محبت میں آ گئی ہے، اس سے کیا ڈرنا۔ اب سمرینہ بولنے لگی تھی، مجھے اماں اور ہادی کو بابا پکارنے لگی تھی۔ جب سے ہم یہاں آئے تو ایک ایک کر کے گھر کی ساری مرغیاں غائب ہونے لگی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مرغی کے بس پر ڈربے میں ملتے تھے، باقی سب کچھ غائب ہوتا تھا۔ ایک ایک کر کے پورا ڈربہ خالی ہو گیا۔ ہادی نے کہا کوئی جانور ڈربے میں جا کر مرغیاں کھا جاتا ہے، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہ آئی۔ سمرینہ اب کافی خوش رہنے لگی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ہماری ایک بکری مری ہوئی ملی جسے کسی نے نوچ نوچ کر کھایا تھا۔ اس دن تو ہادی بہت ڈر گیا۔ جب وہ بکریوں کو کھانا ڈالنے ان کے پاس گیا تو اس نے زور سے چلا چلا کر مجھے پکارا۔ میں بھاگی ہوئی آئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بکری آدھی کھائی ہوئی پڑی تھی۔ کسی جانور نے بکری کا دل نکال کر کھایا تھا اور خوب گوشت نوچ کر کھایا تھا۔ یہ تو اب روز کا معمول بن گیا۔ ایک ایک کر کے بھینسیں، بکریاں، کوئی جانور کھا گیا۔ اب تو ہادی نے کہا اللہ جانے کون سا جانور گاؤں میں آ گیا ہے جو ہمارے گھر کے جانور کھا جاتا ہے۔ اب تو صرف 4 بھینسیں باقی بچی ہیں۔ اسی رات ایک بھینس کو بھی اسی طرح کھایا ہوا پایا گیا۔ اب تو ہادی نے فوراً 3 بھینسیں بیچ دی۔ ادھر سمرینہ 11 سال کی ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی 18 سال کی خوبصورت ہو، اس لیے اس کے رشتے آنے لگے۔ ہمیں تو اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا۔ وہ گاؤں کے اسکول میں پڑھتی تھی اور زیادہ تر اکیلی رہتی۔
एक दिन वो स्कूल बहुत देर से घर आई। मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, इतनी देर से क्यों आई हो? तो उसने कहा, मैं दोस्त के घर गई थी। मैंने उसे समझाया, बेटा बगैर बताए किसी के घर नहीं जाते। उसने कहा, अच्छा अम्मा, अब नहीं जाऊंगी। 1 घंटा ही गुजरा था कि पूरे गांव में शोर मच गया कि शरफू की बेटी नीलोफर घर से गायब है, जो समरीना के साथ ही उसकी जमात में पढ़ती थी। उसे ढूंढते ढूंढते रात हो गई। सुबह जब समरीना स्कूल गई तो हमारा दिल बहुत डर रहा था कि शरफू की बेटी भी इसी स्कूल में पढ़ती थी। अल्लाह जाने वो कहाँ गई, उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। इस दिन समरीना वक्त से बहुत पहले घर आ गई। मैंने पूछा, आज जल्दी छुट्टी हुई? और वो खामोश रही। फिर अचानक बोली, अम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैं भी खामोश हो गई। मैं सौदा लेने बाजार गई। जब वापस आई तो पता चला कि शरफू की बेटी की लाश मिल गई है। उन दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। मैं भी लाश देखने गई। लाश को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस लाश का भी वही हाल था जो इससे पहले जानवरों का हुआ था। मैं बहुत दिनों से महसूस कर रही थी कि समरीना बड़ी चुप चुप है। वो उदास बैठी सिर्फ उस बिल्ली के साथ खेलती दिखाई दी। एक दिन वो कमरे में बैठी किसी से बातें कर रही थी। अचानक मैं कमरे का दरवाजा खोलने लगी तो वो डर गई और जोर से बोली, अम्मा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उससे पूछा कि अंदर कौन है? तो वो बोली, कोई नहीं। पगली, फिर तुम क्यों डर रही हो? मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। उसी दिन रात हम सोने के लिए लेटे तो लेटते ही मेरी आंख लग गई। जब रात को मेरी आंख खुली तो समरीना मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी। मैं यकदम डर गई। मैंने डरते डरते समरीना को आवाज दी। एकदम कमरे से भागी और मैं उसके पीछे भागी। मैंने हादी को उठाया और सब बताया। उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और बोला, तुमने जरूर कोई डरावना ख्वाब देखा है, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी नजर सबसे पहले समरीना पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी और उसके बराबर में वही बिल्ली मुझे घूर रही थी। इतने में फजर की अजान शुरू हो गई और वो बिल्ली चिल्लाती हुई वहां से भागी। मैंने जल्दी से वजू किया और नमाज पढ़ी। दुआ मांगकर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो समरीना मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। क्या हुआ समरीना, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? उसने मुझे बेरुखी से जवाब दिया, मुझे भूख लगी है, खाना दो। मैं उठी और उसे खाना दिया। न जाने क्यों समरीना से मुझे खौफ आने लगा। वो जब भी मेरे सामने आती डर की एक लहर मेरे अंदर दौड़ती। फिर एक दिन मैंने हादी से कहा कि मुझे समरीना से डर लगता है। जिस राज को हमने 15 साल छुपाया उस राज से मुझे अब खुद डर लगने लगा है। मैंने उसे फिर रात का किस्सा सुनाया तो हादी ने कहा, ये तेरा वहम है। अब तेरी बेटी बड़ी हो गई है, तुझे उसकी शादी की फिक्र लगी रहती है और इसी वजह से तुझे उल्टे सीधे ख्वाब भी आते हैं और तू डर रही है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अब समरीना की शादी कर दूंगी। दरवाजा धड़ धड़ बजने लगा। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला तो समरीना के स्कूल से उस्तानी ने एक बच्चा भेजा था। मैं भागी भागी स्कूल गई तो उस्तानी साहिबा ने मुझे कहा कि आपकी बहन समरीना को रोज ले जाती है और उसकी पढ़ाई में हर्ज होता है। क्या कहा? मेरी बहन? मेरी तो कोई बहन नहीं। मैं उस्तानी की बात सुनकर चौंकी। कहाँ जाती है समरीना? उस्तानी ने कहा, मुझे नहीं पता, समरीना ही कहती है कि मेरी खाला मुझे लेने आई है, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं। ये बोलकर वो चली जाती है। मैं डर गई, मेरी बेटी हाथ से निकल गई है। हर जगह ढूंढने पर भी मुझे समरीना कहीं नहीं मिली। मैं रो धोकर घर वापस आ गई। अभी मैं आके बैठी ही थी कि समरीना अचानक आ गई। मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारी उस्तानी ने मुझे स्कूल बुलाया था। अम्मा, तुम क्या हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो? मैं अपनी एक दोस्त के घर गई थी। उसकी आंखों से साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। उस रात हादी से मैंने इस बात का जिक्र किया तो वो भी बड़ा परेशान हुआ और बोला कि हमें जल्दी इसकी शादी कर देनी चाहिए। मुझे लगता है अब ये हमारे हाथ से निकल गई है। खैर, रात को हम सो गए। सुबह जब मेरी आंख खुली तो समरीना के मुंह पर खून के धब्बे थे। मैंने जल्दी से उसे अपने कलेजे से लगाया और डर के मारे पूछा, क्या हुआ मेरी बेटी को, ये खून कैसे लगा? इतने में वो उठी और घबरा कर बोली, पता नहीं अम्मा कैसे लगा,
وہ جلدی سے منہ دھونے کے لیے چلی گئی اور میں اس کے لیے روٹی ڈالنے لگی۔ اب میں دل میں سوچ ہی رہی تھی کہ سمرینہ کو یہ خون کے دھبے کہاں سے لگے۔ میں نے سوچا کہ میں سمرینہ کو حکیم کے پاس لے جاتی ہوں۔ حکیم نے بتایا کہ سمرینہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں جلدی سے گھر آئی اور اس کو سکول کے لیے تیار کیا۔ سکول بھیج کر میں اپنے کام میں لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ گئی۔ میں نے پوچھا سکول سے واپس کیوں آ گئی ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ آج سکول بند ہے، استانی صاحبہ نہیں آئیں گی۔ اتنے میں شور مچ گیا۔ باہر جا کر دیکھا تو ایک جگہ ہجوم سا لگا تھا۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا تو میں گھبرائی۔ جیسے جانوروں اور شرفوں کی بیٹی نیلوفر کا حال ہوا تھا، بالکل اسی طرح استانی کا بھی وہی حال تھا۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سمرینہ گھر کی دہلیز پر بیٹھی تھی۔ اچانک مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا اماں، یہ ہجوم کیسا ہے؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے میں چلی گئی۔ میں سوچ میں گم تھی اور بچپن سے لے کر نوجوانی تک ساری باتیں میری آنکھوں کے آگے دوڑنے لگی اور میں بڑی پریشان ہوئی۔ جب ہادی دکان سے گھر آیا تو میں نے اسے ساری بات بتائی۔ اس نے کہا تم پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا، ویسے بھی کل اس کی شادی ہے۔ رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو سمرینہ پھر بستر سے غائب تھی اور باہر سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی گھسیٹا جا رہا ہو۔ میں نے گھبرا کر اپنے شوہر کو اٹھایا۔ ہادی بے خبر سو رہا تھا۔ میں بھی سمرینہ کو ڈھونڈنے لگی لیکن سمرینہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ اچانک جب میں کمرے میں واپس آئی تو وہ اپنی جگہ پر گہری نیند سو رہی تھی۔ پوری رات خوف کے مارے میں جاگتی رہی۔ صبح اٹھتے ہی میں امام مسجد کے پاس گئی اور ان سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا بیٹی فکر نہ کرو، میں اذان دے کر گھر آتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ ڈرتے ڈرتے جب میں گھر میں داخل ہوئی تو سمرینہ اور وہ بلی مجھے گھور رہی تھی۔ سمرینہ مجھ سے پوچھنے لگی اماں تو کہاں گئی تھی؟ میں آج کام سے گئی تھی، یہ کہہ کر میں کمرے میں آ گئی۔ آج تو سمرینہ کی بارات آنے والی تھی۔ ہادی بھی شادی کے کاموں میں مصروف تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ شادی کا گھر ہے اور اسٹور کا کمرہ کافی سالوں سے بند ہے، کیوں نہ میں اس کی بھی صفائی کر دوں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عجیب سی بدبو میرے ناک سے ٹکرائی، جیسے کوئی چوہا مرا ہو۔ میں نے تلاش شروع کی کہ دیکھوں بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ کباڑ ادھر ادھر کیا تو مجھے زمین کھودی ہوئی ملی۔ ایسا لگا کہ جیسے ابھی کسی نے اسے بند کیا ہے۔ میں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تو کچھ ہڈیاں نظر آئی۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اور مٹی ہٹائی تو ایک دم ٹپ ٹپ میرے ہاتھ پر خون گرنے لگا۔ جب میں نے اوپر دیکھا تو میرے ہوش خطا ہو گئے، کیونکہ وہ کسی عورت کا سر تھا جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ خوف سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو مولوی صاحب کھڑے تھے۔ میں فوراً انہیں لے کر اسٹور روم میں آ گئی۔ بیٹا فوراً اس جگہ سے باہر نکلو۔ وہ پانی دم کر کے لائے، مجھ پر اور گھر پر چھڑکنے لگے۔ ان کے پانی چھڑکتے ہی گھر سے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ مولوی صاحب اور میں جب بھاگے بھاگے سمرینہ کے کمرے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں، سمرینہ بال کھولے بیٹھی ہے اور جنگلی جانوروں کی آوازیں نکال رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ایک سے زیادہ جانور چلا رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے مجھے کہا بیٹی تم قرآن شریف کی تلاوت کرتی رہو تاکہ تم پر کوئی چیز حملہ نہ کرے۔ میں وہاں سے فوراً نکلی۔ مولوی صاحب نے تالے پر دم کر کے اسے بند کر دیا اور مجھ سے پوچھنے لگے بیٹا اس کی ولادت کب ہوئی تھی؟ اس پر میں نے مولوی صاحب کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ ہم نے اسے یتیم سمجھ کر پالا ہے، یہ ہمیں دوسرے گاؤں کی مسجد کے قریب والی کچرا کنڈی سے ملی تھی۔ مولوی صاحب جب سے یہ ہمارے گھر آئی ہے تب سے گھر میں عجیب سی وحشت ہے، لیکن میں نے سب کچھ نظر انداز کر کے اس کی پرورش کی ہے۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس کے سوا میری کوئی اولاد نہیں، کسی طرح اس کو ٹھیک کر دے۔ مولوی صاحب مجھ سے بولے بیٹا اگر تم انسان کی پرورش کرتی تو میں تمہاری مدد بھی کرتا، اور تم نے ایک شیطانی طاقت کی پرورش کی ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو مولوی صاحب مجھ پر دم کر رہے تھے اور ہادی پولیس والوں سے کچھ بات کر رہا تھا۔ میں ایک دم اٹھی اور سمرینہ کا پوچھنے لگی۔ اچانک مولوی صاحب بولے کہ چھوٹے کمرے سے انسانوں اور جانوروں کی لاشیں ملی ہیں، کچھ لاشیں پرانی ہیں اور کچھ تازہ ہے،
جن میں ایک سمرینہ کی سکول کی استانی بھی ہے، جس کا پورا دھڑ غائب ہے، بس اس کا سر لٹکا ہے۔ میں نے دیکھا تو پورا کمرہ صاف ستھرا پڑا تھا۔ پولیس نے اپنی تحقیقات کر لی تھی۔ ہادی نے مجھے پورا قصہ سنایا کہ سمرینہ برابر والے قبرستان سے مردے لا کر کھایا کرتی تھی۔ پولیس نے قبرستان جا کر دیکھا تو کتنی ہی لاشیں غائب تھی۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ سمرینہ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ بچی تو نے شیطان پالا تھا جو اپنی ماں کے ساتھ یہاں رہ رہی تھی۔ اس پر میں نے کہا، ماں، میں نے تو کبھی اس گھر میں کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اس پر مولوی صاحب نے بتایا کہ جو بلی سمرینہ کے ساتھ رہتی تھی وہ اس کی ماں تھی۔ یہ سن کر میرا جسم دہشت سے کانپنے لگا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ آج میری بیٹی سمرینہ کی ڈولی اٹھنی تھی، اور میں ایک ایسی بد نصیب ماں تھی کہ اپنی بیٹی کی ڈولی تو کیا جنازہ بھی نہ دیکھ پائی، کہ ایک اولاد کو پال کر بھی میں بے اولاد ہوں۔ سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل سٹ رائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔